قرآن سیریز پر بات کر رہے ہیں، اور قرآن سیریز میں آج جس پارے کا مطالعہ کریں گے، جس پارے کا کو پڑھنے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، وہ ہے پارا نمبر 19 جی ہاں، تو آج ہم 19ویں پارے کا ذکر کریں گے۔ 19ویں پارے کو پڑھنے، جاننے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے اس 19ویں پارے میں کیا احکامات ہیں اور کن باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں 19ویں پارے میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ 19واں پارا جو ہے یہ 3 صورتوں کے ملنے سے یہ پارا تکمیل پاتا ہے۔ اس کے اندر ایک سورہ 18ویں پارے میں سورہ فرقان کا ابتدائیہ حصہ تھا، وہی سورہ فرقان جو ہے وہ 19ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، اور ساتھ میں 2 دوسری صورتیں جو ہیں، ایک سورہ شورا جو اس میں مکمل ہے، اور سورہ نمل کا ابتدائیہ، یا کہہ لیں کہ سورہ نمل جو ہے اس میں شروع ہوتی ہے۔ یہ 3 صورتیں مل کر جو ہے اس کا قرآن کریم کا 19واں پارا جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ 19ویں پارے کے اس سورہ فرقان کے اس حصے میں جو کہ 19ویں پارے میں آتا ہے، اس کے اندر 4 باتوں پر بڑی ایک واضح روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 4 موضوع ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے قیامت کا ذکر، کہ قیامت کیسی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس دن کافر جو ہیں وہ ان کے معبود ان کو انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں تھوڑا کہا تھا کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں، یعنی شیطان اس دن یہ کہے گا میں نے تمہیں مجبور تھوڑا کیا تھا، آپ خود میری طرف آئے، یعنی وہ صاف مکر جائے گا کہ آپ میری طرف چل رہے تھے، یا میں آگے آگے تھا اور آپ میرے پیچھے چل رہے تھے۔ اس لیے وہ اس دن کیا ہوگا کہ وہ لوگ شرمندہ ہوں گے، وہ کافر بھی شرمندہ ہوں گے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وہ راہ اختیار کر لیتے جو اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں سورہ فرقان کے اندر، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل، کہ ہم وہ راستہ لیتے، وہ سبیل لیتے، وہ راستہ سبیل راستے کو کہتے ہیں، ہم وہ راستہ لیتے جو کہ رسول کا تھا، لیکن بدقسمتی سے پھر وہ پشیمانی کے سوا، شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی جو سورہ فرقان کا دوسرا بڑا موضوع 19ویں پارے میں ہے وہ ہے توحید۔ جی ہاں، توحید کے اندر جو ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ بتاتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ میں ہر چیز کا خالق ہوں، اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے رب کے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح طور پر اس سورہ فرقان 19ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ هو الذی وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا۔ جی ہاں، کہ وہی ہے، وہ خدا ہے جو آپ کو پانی سے پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے یہ توحید پر ایک بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد رسالت پر بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے یہ جو سورہ فرقان ہے اس کے اندر پھر رسالت پر جب بات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ جی ہاں، اس کے بعد جو ہے سورہ فرقان کا جو اہم اور خاص موضوع ہے وہ ہے عباد الرحمان۔ عباد الرحمان، اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ ہم اکثر اہل علماء سے پوچھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے کون، اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں قرآن کریم کے سورہ فرقان، قرآن کریم کا 19واں پارا اور سورہ فرقان کو کھول کر اس کا اختتامیہ دیکھ لیجئے، تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ عباد الرحمان، عباد الرحمان کی صفات، اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے، کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے بندے کون ہیں۔ جی ہاں، اللہ خود اپنے بندوں کی صفات بتاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ عاجز ہو کے چلتے ہیں۔ اکڑ اکڑ کے چلنا جو ہے یہ کوئی انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بڑی خوبی جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ جہلوں سے گزرتا ہے، جہلوں سے بات کرتا ہے، تو وہ پھر بھی بڑی سلامتی کے ساتھ جو وہاں سے گزر جاتا ہے وہ اس کا جواب دیتا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے بندے کی ایک صفت ہے، سب سے مشکل کام ہے رات کی نیند کو خراب کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ راتوں کو عبادت کرنے والا بندہ جو ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ جی ہاں، پھر اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم سے، کل قیامت کے دن اس جہنم سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہے۔ جی ہاں، پھر اللہ نے فرمایا میرا بندہ وہ ہے جو خرچ کرتا ہے۔ کس چیز پہ؟ خرچ کرنا بری بات نہیں ہے، خرچ کریں، لیکن فضول خرچی کرنا حرام ہے۔ آپ کنجوسی بھی نہیں کر سکتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرا وہ بندہ میرا بندہ ہے جو میانہ روی سے چلتا ہے، جو میانہ روی سے خرچ کرتا ہے، میرا وہ بندہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا بندہ وہ ہے جو شرک نہیں کرتا۔ جی ہاں، اللہ نے قرآن کے سورہ فرقان کے اس آخری آیات جو ہیں اس کے اندر یہ بتایا، واضح طور پر بتا دیا کہ دیکھیں میرا بندہ کے اندر یہ صفت ہے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو نہ حق قتل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی نہ حق قتل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا جو بندہ ہے وہ زنا سے اجتناب کرتا ہے۔ جی ہاں جی، اس کی خوبی ہے، اللہ کے بندے کی خوبی ہے کہ وہ اس سے بعد رہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا جو بندہ ہے عباد الرحمان، یعنی رحمان کا جو بندہ ہے اس کی ایک صفت ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ جی ہاں، اگر اس سے جو گواہی لے لی جائے، اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے بندے کی صفت شامل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا بندہ کون ہے؟ وہ بری مجلسوں میں بھی نہیں جاتا۔ اچھا، میرا وہ بندہ ہے جو بری مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ میرا بندہ وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے اندر دیے گئی نصیحتیں جو ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ میرا بندہ وہ ہے جو نیک اولاد اور نیک بیوی کی دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سورہ فرقان کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اس طریقے سے پھر دوسری جو سورہ ہے سورہ شورا ہے۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے کی جو دوسری سورہ ہے وہ سورہ شورا ہے۔ اس کے اندر جو 7 انبیاء کا ذکر ہے، اس کے اندر جو 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملتی ہے فرعون سے، اس کا ذکر ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ بت شکنی کرتے ہیں،
ان کی توحید کا واقعہ ہے. پھر تیسرا جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا وہ واقعہ، وہ سرکشی، وہ کشتی کا بننا، وہ اس پہ سوار ہونا، اس پر بات کی گئی ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی سرکشی پر بات کی گئی ہے. پھر ان کی تباہی پر بات کی گئی ہے. پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی وہ قوم جو اللہ کے معجزے سے بننے والی اونٹنی، اس پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی کو وہ قتل کر دیتے ہیں. پھر اس پر اس واقعے پر بات کی گئی ہے. اسی طریقے سے پھر حضرت لوط علیہ السلام پر بات کی گئی ہے، اور حضرت لوط کے ساتھ اس کی قوم کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا تھے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدائن کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے. اسی طرح پھر سورہ شورا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ قرآن کی حقانیت بتاتا ہے کہ قرآن ہے کیا. اللہ رب العزت قرآن کے اس سورہ شورا میں واضح طور پر لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نُزِلَ بِهِ روح الامین بلسان عربی مبین. جی ہاں، قرآن کہتا ہے یہ عربی مبین ہے، اور پھر یہ کہتا ہے یہ روح الامین ہے، اس نے جو بھیجا ہے. پھر شورا کی مذمت کی گئی ہے. اس پارے کے اندر 19واں جو پارا ہے اس سورہ شورا کے اندر جو ہے وہ شورا کی شاعر جو شعر کہتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. اور پھر بتایا گیا وہ ہیں کیسے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ براہ لوگ ہیں، وہ غلط راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. پھر دوسری یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو بھٹکتے ہوئے ہر وادی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں، یہ شاعر اس طریقے سے کرتا ہے. تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کام وہ خود تو کہتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کرتے، لوگوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے. لیکن اللہ ایک اور بات بھی کہتا ہے شاعر کی کہ وہ بندے بھی ہیں، وہ شاعر بھی ہیں جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے تو وہ اس سے مستثنا بھی ہے. اسی طریقے سے پھر آخری 19ویں پارے کا جو اختتامیہ سورہ نمل سے ہوتا ہے، تو سورہ نمل جو ہے قرآن کی عظمت، قرآن کے کو ہدایت اور خوشخبری دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین وہدی بشری للمؤمنین. یہ بشارت ہے، یہ مومنوں کے لیے، ہدایت والوں کے لیے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت 19ویں پارے کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین.